میں سخن دے رہا ہوں خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، مقرر شعلہ بیان، خطیب نقطہ دان، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد علی طاہر صاحب خطیب اعظم گجرات، بڑی ادب سے التماس کرتا ہوں مائک پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، اسیر گیسو مصطفیٰ۔ الحمد للہ ذی المجد والعلا فالق الحب والنوا خالق الارض والسماء مائز الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له لا ضد له ولا ند له ولا حد له ولا جواب له ولا ولد جلد جسد صوب ليت له ولا جسيم رزيم نظيم له ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسما 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 لا ولا قسيما قسما 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسمعه وسماعه وعده مورا ومبرا ومنزه ومولى بالجلال وعده من يشرك به بذاته وصفاته وعداته وحياته وعنوانه وكلامه متفردا متفكرا متنبرا متنصرا عليه لعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا وجميلنا وجملنا وشفيقنا وشفقنا وكريمنا وكرمنا ورفيقنا ورفقنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وملجانا وماوانا ومولانا محمد اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ اقبال محمد صلی اللہ نوال محمد صلی اللہ مال محمد صلی اللہ جمال محمد صلی اللہ جلال محمد صلی اللہ نقل فضل وصل اصل محمد صلی اللہ بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلی اللہ حضور اصل محمد صلی اللہ حنین روضت جدار قبر محمد صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ العلی العظیم سمیع العلیم الحفیظ بوجہ الکریم من الخبیث المحبس شیطان اللعین الرجیم علیہ لعنت والوبال بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله میں سٹیج کے اوپر جید علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میری مراد برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت محسن علیہ سنت حضرت علامہ مولانا فضل کریم صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام ربانی چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا طارق محمود چشتی صاحب، حافظ غلام نبی صاحب اور آپ کے بیٹوں نے آج اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس مدرسہ کے دوبارہ حضرات گرامی قدر یہاں پر تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری کرنے کے لیے تو آج اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ آپ نے خوبصورت نعتیں سماعت فرمائیں۔ حضرات گرامی قدر چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، میں اسی موضوع کے حوالے سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات گرامی قدر جب رب کائنات نے بھی بابا آدم علیہ السلام کو دنیا میں نہیں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا کہ اے ملائکہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ملائکہ نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے، ہم تیری
पाकी बयान करने वाले, हम तेरी हमद करने वाले, हम तेरी इबादत करने वाले हैं। जब हर वक्त तेरी इबादत करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तो मौला तू हजरत आदम को खलीफा क्यों बना रहा है? रब्बे जुल जलाल ने मलाइका से ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो। रब्बे कायनात ने कहा ए मलाइका अंबिऊनी बिअस्माए आउला। अल्लाह ने कायनात की चीजें मलाइका के सामने की। अल्लाह ने कहा मलाइका जरा मुझे बताओ इनके नाम क्या है? तो मलाइका ने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। मौला हम नहीं जानते, हम तो वही जानते हैं जो तू हमें इल्म अता करता है। अब रब्बे जुल जलाल ने फरमाया या आदम अंबिऊहुम बिअस्माए और ए आदम जरा तुम इन चीजों के नाम बताओ। रब चीजें सामने करता गया, आदम जवाब देते गए। अब जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब तो अल्लाह ने फरमाया अब फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो। अब फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा ताज़ीमी किया। अब यहाँ उलमा का जो में गफीर है, मैं सबके नाम भी नहीं ले सका। अल्लामा हनीफ साहब, अल्लामा इमरान साहब और हजरत मेरा शरीफ के फाज़िलीन तशरीफ फरमा है, मोहब्बत वाले बैठे हैं, हाफिज गुलाम अब्बास साहब मौजूद है। बड़ी तवज्जो से बात सुनना। मलाइका ने कहा था हम तेरी तस्बीह करने वाले, हम तेरी इबादत करने वाले, लेकिन अल्लाह ने कहा आदम इल्म वाला। अब ये बात जरा समझिए ना, मलाइका ने कहा था हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? मेरा खलीफा वो बनेगा, इबादत वाला नहीं कहा। खलीफा वो बनेगा जो इल्म वाला होगा। भाई इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? इसलिए अल्लाह इबादत करने से पाक है। जरा मिल के बोलो, अल्लाह इबादत करने से वो आबिद है, वो माबूद है, हम आबिद हैं। हम साजिद हैं, वो मसजूद है। तवज्जो है ना जरा। अल्लाह माबूद है और हम उसके आबिद हैं। वो मसजूद है, हम साजिद हैं। वो खालिक है, हम उसकी मखलूक हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, रब इबादत करने से पाक है, आबिदीन हम हैं, वो हजरत ग्रामी कदर माबूद है। तो अब सवाल पैदा हुआ, जरा तवज्जो करना, रब इबादत से पाक है तो लेकिन क्या चीज है? कौन सी अल्लाह की सिफत है? रब की सिफत इबादत करना नहीं है, रब की सिफत है इल्म। तो रब ने मलाइका को बताया मेरा नायब वो बनेगा जो मेरी सिफत इल्म का मज़हर होगा, जो मेरी सिफत इल्म का मज़हर होगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत मिली है इल्म की वजह से। और जिसे अल्लाह ने अपना नायब बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा व अल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। तो अल्लाह ने हजरत आदम को भी अपना नायब बनाया। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी अपना खलीफा, अपना नायब बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने अपना नायब बनाया। हर नबी को अल्लाह ने अपना नायब बनाया। और जब बारी आमिना के लाल की आती है तो रब ने मेरे मुस्तफा को अपना नायब आज़म बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। उन्हें खलीफा बनाया। कम उमेश 1,24,000 अंबिया को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, उन्हें इल्म से नवाजा। और मेरे और आपके आका की बारी आई, रब ने मेरे नबी को खलीफा आज़म बनाया। और जिसे खलीफा आज़म बनाया है उसे सबसे ज्यादा इल्म भी अता फरमाया है। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तो कहा ना, तो उनको हमने नाम बताए। और मेरे नबी की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम। कमली वाले जो तू नहीं जानता था ना, तेरे रब ने तुझे हर चीज का इल्म अता फरमा दिया। सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर। मलकूत तो मलक में कोई शय नहीं वो जो तुझसे अया नहीं। हर शय का इल्म अल्लाह ने मेरे और आपके आका को अता फरमाया। माँ कान का भी इल्म अता कर दिया और माँ यकूनों का भी इल्म अता कर दिया। बल्कि बरेली के ताजदार मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आयशा अहमद रजा फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं क्या कोई गैब तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जब कायनात का सबसे बड़ा गैब ज़ाते इलाही है, अल्लाह ने अपनी जात नहीं छुपाई तो अल्लाह कोई और गैब कैसे छुपाएगा?
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یہاں ایک بات بڑی توجہ سے سنیے. آج حضرت علامہ مولانا فضل کریم صاحب انہوں نے حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھا. میں پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے بتائے حضرت علامہ مولانا فضل کریم صاحب کے علم کی حد کیا ہے. آج لوگ حضور کے علم کی حدوں کو ناپتے ہیں, یہ علم ملا وہ نہ ملا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سرکار کی بات نہیں, میں علامہ مولانا فضل کریم صاحب کی بات کرتا ہوں. کوئی بندہ مجھے بتائے کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے. کسی بندے کو آپ کے علم کی حد کا نہیں پتا یارو, کیونکہ آپ نے پڑھا سیدی و مرشدی حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس. حضور ضیاء الامت کا علم کتنا ہے نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا. کیوں آپ نے پڑھا حضرت خواجہ نعیم الدین مراد آبادی کے پاس. خواجہ نعیم الدین مراد آبادی کا علم کتنا ہے نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا, کیونکہ آپ نے پڑھا بریلی کے تاجدار مجدد دین و ملت امام احمد رضا کے پاس. اعلیٰ حضرت کا تو نام ہے سنی مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے آپ تھک بھی گئے ہو. میں انشاءاللہ لمبی چوڑی نہیں, میں تو چند منٹوں میں اپنی تقریر سمیٹ دوں گا. موضوع کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں. اب توجہ آگے چلو. امام ابو یوسف نے پڑھا امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد. کوئی بندہ مجھے بتائے امام ابو یوسف کا علم کتنا ہے. کسی بندے کو پتا ہے امام ابو یوسف کا علم کتنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے پڑھا امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد. امام اعظم کا علم کتنا ہے ہمیں نہیں پتا, کیونکہ انہوں نے پڑھا امام جعفر صادق کے پاس ہے, انہوں نے پڑھا امام شافعی کے پاس ہے, انہوں نے پڑھا امام احمد کے پاس ہے. صرف ایک بات آپ کو سنو. ایک بندہ آیا, علماء کا جمع غفیر ہے, سینکڑوں علماء کرام قلم دواغ لے کر میرے امام اعظم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے. ایک بندہ آیا, اس نے ایک سوال کیا. سوال کرتا ہے, کہتا ہے بے واوین او واوین. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. اب اس نے کہا بے واوین او واوین. امام نے کہا واوین. اس نے کہا لا والا. وہ بندہ چلا گیا. شاگرد بیٹھے کہ حضور سمجھ نہیں آئی. اس بندے نے سوال کیا واوین اور واوین, آپ نے کہا واوین. آگے اس نے کہا لا والا, یہ ماجرا کیا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں ہے. امام ابو یوسف جیسے بندہ بیٹھا ہے, امام محمد جیسے بیٹھے ہیں, وہاں پر امام ظفر جیسا انسان بیٹھا ہوا ہے, اتنے بڑے امام. انہیں کہا حضور سمجھ نہیں آئی. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا, اس نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا ہے, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, ایک واو ہے یا دو واو؟ بعض کے نزدیک اتحیات للہ والصلوات والطیبات صرف ایک واو ہے, اور ہمارے احناف کے نزدیک دو واو ہے, اتحیات للہ والصلوات والطیبات. اس نے کہا حضور ایک واو یا دو واو؟ امام اعظم نے کہا, میں نے کہا دو واو. تو اس نے کہا لا ولا. شاگردوں نے کہا حضور, پھر اس نے کہا یہ تو جواب غلط ہے. لا ولا, لا کا معنی بھی ہے نہیں, لا کا معنی بھی ہے نہیں. اس نے لا ولا کہا. امام اعظم نے مسکرا کے کہا وہ میری بات کی نفی نہیں کر رہا, وہ مجھے دعا دے رہا تھا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایک درخت ہے جو برکت والا ہے, اس درخت کو کہتے ہیں زیتون کا درخت. اللہ کہتا ہے لا شرقیت ولا غربیت, زیتون جیسے درخت میں درخت کی مثل نہ کوئی مشرق میں ہے نہ کوئی مغرب میں ہے. وہ مجھے دعا دے کے جا رہا تھا, ابو حنیفہ تیرا علم اتنا پھیل جائے نہ مشرق میں تجھے جیسا کوئی ہو نہ کوئی مغرب میں تجھے جیسا. تو امام اعظم نے پڑھا امام جعفر صادق کے بعد. ہمیں نہیں پتا امام اعظم کا علم کتنا ہے. امام جعفر صادق نے پڑھا امام باقر کے پاس, ہمیں نہیں پتا ان کا علم کتنا ہے. امام باقر نے پڑھا امام زین العابدین کے پاس, ہمیں نہیں پتا ان کا علم کتنا ہے. امام زین العابدین نے پڑھا امام حسین کے پاس, ہمیں نہیں پتا ان کا علم کتنا ہے. حسین نے پڑھا علی کے پاس, ہمیں نہیں پتا ان کا علم کتنا ہے. علی نے پڑھا نبی کے پاس, ہمیں نہیں پتا علی کا علم کیا ہے. یارو نبی کا کیا کہنا جنہوں نے پڑھا خدا کے پاس ہے. گج بج کے بولو ذرا سبحان اللہ. جنہوں نے پڑھائی خدا کے پاس ہے ان کا علم کتنا ہوگا. اس لیے اقبال نے کہا تھا چشم او برزشت و خوب کائنات در نگاہ او غیوب کائنات. اور رب نے میرے نبی کو ما کان کا بھی علم عطا کیا, ما یکون کا بھی علم عطا کر دیا. ہر شہر نبی کی جولی میں ڈال کے اللہ نے کہا محبوب تیری شان کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تو دنیا والوں کو کتاب کی بھی تعلیم دے گا, تو حکمت کی بھی تعلیم دے گا. اب جنہیں میرے نبی نے پڑھایا, تو جانا ذرا
جنہیں میرے نبی نے پڑھایا ان شاگردوں نے کیا حضور سے پڑھا. توجہ ہے نا ذرا. ایک شاگرد کی بات کروں, حضرت عبداللہ ابن عباس, ان کو نبی نے کیسے پڑھایا؟ ان کو نبی نے رٹے لگوا کر صرف نہیں پڑھایا. عبداللہ بن عباس وہ ہیں, بچے تھے, حضور کے چچا زاد بھائی ہیں, پیدا ہوئے تو میرے آقا عبداللہ بن عباس کو سینے سے لگاتے تھے اور اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے, اللہم علمہ بالقرآن, اے اللہ میرے چچا زاد بھائی کو قرآن کا علم عطا کر. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, لوگوں اتنا علم ملا ہے اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں اللہ کے قرآن سے ڈھونڈ لیا کرتا. ایک یہ حضور کے شاگرد ہے. ایک حضور کے اور شاگرد کی بات سنو. ہم سنی ہیں اور میری عادت ہے, میں نہ کبھی صرف آل کا ذکر کرتا ہوں نہ صرف صحابہ کا ذکر کرتا ہوں. ہمیں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے, ہم حضور کے ایک ایک صحابی کے غلام ہیں. 1400 سال کے بعد بھی حضور کی نسل میں کوئی سچا سید آ جائے, ہم اس سید کے بھی غلام ہیں, ہم آل کے بھی غلام, ہم نبی کے ایک ایک صحابی کے غلام ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی بات سنی. اب ذرا ایک اور کی بات سنو. یہ کون ہے؟ یہ خیبر شکن ہے, یہ شاہ زمن ہے. اسے دنیا والے مولا علی شیر خدا کے نام سے جانتے ہیں. میرے نبی نے علی کو بنایا یمن کا قاضی. علی جاؤ, یمن کا قاضی بنا رہا ہوں. مولا علی کہتے ہیں, آقا اتنی طاقت کہاں, یمن کا قاضی بنوں؟ میرے نبی نے علی کو لگایا, سینے سے لگا کے جدا کیا. میں نے کہا علی بتائیں نبی نے جدا کیا ہے, حال کیا ہو گیا؟ علی کہتے ہیں, اب کملی والے نے مشکل رہنے ہی کوئی نہیں, اب سارا علم میرے سینے میں ڈال دیا ہے. اور وہ علی کہتے ہیں, لوگوں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ بوجھ سے لاد دیے جائیں وہ فاتحہ کی تفسیر نہ اٹھا سکیں. علی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے 70, توجہ ہے نا, 70 اونٹ, ایک اونٹ 10 من کم از کم وزن اٹھاتا ہے, 700 من کاغذ بنتا ہے. صرف 7 آیتیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولدالین تک 7 آیتوں کی میرا علی تفسیر لکھے تو حضرات لاکھوں جلدیں بنے گی. وہ علی جب سارے قرآن کی تفسیر لکھے گا تو ماجرا کیا ہوگا؟ یہ وہ علی ہے جسے نبی نے سینے سے لگایا. تو یارو پھر بتاؤ وہ لگانے والے کے علم کی شان کیا ہوگی؟ اب حضرات نبی نے صحابہ کو علم دیا. اب حضور کا جب وصال ہو گیا, صحابہ بھی دنیا سے چلے گئے, حضور نے پردہ فرمایا, صحابہ نے بھی پردہ کر لیا. اب کیا تھا؟ نبی کا دین قیامت تک ہے, شریعت قیامت تک ہے, امت قیامت تک ہے. اب نبی کا پیغام کون چلائے گا؟ تو اللہ نے 2 گئے میرے نبی کے نائب بنائے. ایک نبی کے ظاہر کے بارے سے ہے, ایک نبی کے باطن کے بارے سے ہے. جو باطن کے بارے سے ہے انہیں اولیاء کہا جاتا ہے, جو ظاہر کے بارے سے ہے انہیں علماء کہا جاتا ہے. اللہ نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ اہل سنت. نماز کا وقت ہو رہا ہے, میں صرف 2 بندوں کی بات کر کے بات کو سمیٹوں گا. حضرات اب حضور سے پڑھا جنہوں نے انہوں نے کائنات میں یہ نبی کا فیضان, نبی کا دین پھیلایا. حضرات آئیے ایک نوجوان وہ بغداد والا, اس کی بات پھر میرا شریف کے سلطان کی بات کر کے بات سمیٹوں گا. حضرات ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بندہ ہے بقی بن مخلد اس کا نام ہے, اندلس سے چلا, بہت بڑے تاجر کا بیٹا ہے, لیکن دل میں خیال آیا تجارت سارے خاندان نے کی ہے, میں کیوں نہ دنیا والوں سے تجارت نہ کروں, میں اپنے رب سے تجارت کروں. ارے وقت کے بڑے تاجر کا بیٹا ہے, حضرات اس دور میں کروڑ پتی تھا, لیکن سینے میں نبی کے دین حاصل کرنے کی طرف پیدا ہوتی ہے. بقی بن مخلد اندلس سے چلا, بغداد آیا, اور بغداد میں آ کر بغداد والوں سے کہا مجھے بتاؤ یہاں کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لیکن جو عالم تھا اس پہ حکومت وقت نے پابندی لگائی تھی. تو حضرت یحییٰ بن معین مل گئے, انہوں نے کہا گردن کٹ جاتی ہے تو کٹ جائے, لیکن میں نام بتا کے رہوں گا, بغداد کا سب سے بڑا عالم امام احمد بن حنبل. یارو گج بج کے بولو ذرا سبحان اللہ. کب بغداد کا سب سے بڑا عالم امام احمد بن حنبل ہے. اب اس نے دروازہ کھٹکایا امام احمد بن حنبل کا.
امام احمد بن حنبل سے کہا اندلس سے آیا ہوں نبی کا دین پڑھنے کے لیے. امام احمد بن حنبل نے کہا دینے کے لیے کھانا کوئی نہیں, پلانے کے لیے دودھ کوئی نہیں, پہنانے کے لیے کپڑے کوئی نہیں. بقی بن مخلد نے کہا 70 ڈھانپا ہوا ہے, باقی برہنہ جسم کے ساتھ رہ لوں گا, میں کھانے کے بغیر رہ لوں گا, پینے کے بغیر رہ لوں گا, مجھے پڑھاؤ گے؟ آپ نے فرمایا پڑھاؤں گا صحیح, لیکن کیسے تمہیں پڑھاؤں؟ حکومت نے پابندی لگائی ہے. بقی بن مخلد نے کہا ایسا کریں گے, میں ہاتھ میں کاسہ گدائی بھکاریوں والا کاسا لاؤں گا, پیالہ لاؤں گا, آپ کے در پہ آؤں گا, میں کہوں گا مجھے خیرات دو. بادشاہ کے کارندے سمجھیں گے بھکاری ہے, لیکن میں دنیا کا بھکاری نہیں, میں نبی کے دین کا بھکاری بن کے آپ کے دروازے پہ. امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹا اگر اتنی تیری تڑپ ہے تو میں پڑھاؤں گا. امام گھر کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, وہ کاسہ گدائی لے کر باہر کھڑا ہوتا ہے, میرے امام سے علم کے موتی چنتا ہے. کچھ عرصہ گزرا, بقی بن مخلد بیمار ہو گیا. جس سرا میں رہتا تھا, حاصل میں رہتا تھا, مالک نے کہا نکل جا یہاں سے, نکل جا, تیری وجہ سے میرا حاصل بدنام ہو جائے گا. تو اتنے میں حضرت سعید بن زید وہاں پر ایک تابعی تھے, انہوں نے سن لیا, انہوں نے کہا اس کو مت نکالو, یہ بھکاری نہیں ہے, یہ امام احمد بن حنبل کا شاگرد ہے. جب اس نے نام سنا امام احمد بن حنبل کا تڑپ گیا, اس نے کہا حاصل بدنام ہوتا ہے, ہو جائے, آؤ یہاں پر رہو. میرے امام کو اتنے میں کیا ہوا, دکانوں کے دروازے بند ہونے شروع ہو گئے, شور برپا ہو گیا. وہ حیران ہو گیا یہ کیا معاملہ ہوا, لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. وقت کا امام احمد بن حنبل اپنے شاگرد کو ملنے کے لیے آ رہا ہے, عیادت کے لیے آ رہا ہے. اب حضرات گرامی قدر امام احمد بن حنبل آئے, اپنے شاگرد کی عیادت کر کے چلے گئے. بڑے بڑے محدثوں کو پتا چلا, وہ آتے تھے اور کہتے تھے ہمیں وہ صرف جگہ تو دکھاؤ جس جگہ پہ امام احمد بن حنبل بیٹھ کے گیا, اس جگہ کا نظارہ کرا دو جہاں پہ امام احمد بن حنبل بیٹھ کے گئے ہیں. لوگ آتے تھے, ہاتھ لگا کے چہروں پہ مل کے تبرک حاصل کرتے تھے. یہاں امام احمد بن حنبل کے قدم لگے ہیں, یہاں ان کے ہاتھ لگے ہیں. 2.5 سال بقی بن مخلد ہاتھ میں کاسہ گدائی لے کر امام احمد بن حنبل کے پاس پڑھتا رہا. لوگ 10-20 سال لگا کے جو پڑھتے ہیں, اس تاجر کے بیٹے بقی بن مخلد نے وہ سارے کا سارا نصاب جب امام احمد بن حنبل سے پڑھ لیا, واپس اندلس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ دنیا والوں اب یہاں میں اندلس میں نبی کے دین کا باغ لگا رہا ہوں. دین کا باغ لگا کے کہتا ہے میں نے ایسا باغ لگا دیا ہے خروج دجال سے پہلے کوئی اس باغ کو کاٹ نہیں سکتا. آج صدیاں گزر گئی ہیں, بادشاہ جو امام احمد بن حنبل پہ پابندیاں لگانے والے ان کا نام مٹ گیا ہے, لیکن آج بھی اندلس میں بقی بن مخلد کا نام زندہ ہے, امام احمد بن حنبل کا نام زندہ ہے. جو باغ اندلس میں لگایا تھا بقی بن مخلد نے, وہ باغ آج بھی قائم ہے. اندلس والے اپنی جھولیاں اس باغ سے بھرتے ہیں, سینے میں نبی کا دین حضرات اس کو سمیٹتے ہیں. تو ایک باغ اندلس میں لگایا تھا بقی بن مخلد نے, اور ایک باغ لگایا تھا پیرا شریف کے اندر ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لہری نے. 4 سال عمر ہے, باپ کہتا ہے بیٹا فلاں ہماری زمین خالی پڑی ہے, چلو نہ اپنے ذرا دادا جان سے کہو کہ اس زمین میں ہمیں کوئی باغ لگا دو. اب باپ اپنے 4 سال کے بچے کو لے کر دادے کی بارگاہ میں لے گیا. وہاں جا کر وہ پوتا دادا سے کہتا ہے دادا جان مجھے ایک باغ امرود کا تو لگا دے. دادا نے فوراً نظر ڈالی نا, دادا نے کہا اے میرے بیٹے میرے پوتے یہ بتا
دنیا کا باغ لگا دوں یا دین محمدی کا باغ لگا دوں؟ اب اتنا کہا، وہ بچہ 4 سال کا کہتا ہے دادا جان مجھے دنیا کے باغ کی ضرورت نہیں، مجھے دین محمدی کا باغ لگا دے۔ باپ نے کہا بیٹا جاؤ تمہیں ایسا باغ لگا کے دوں گا قیامت تک رسول اللہ کی امت اس کا پھل کھاتی رہے گی۔ وہ دادا کون ہے؟ اسے دنیا امیر السالکین کے نام سے جانتی ہے۔ وہ پوتا کون ہے؟ اسے دنیا ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ نظری کے نام سے جانتی ہے۔ بیرا شریف میں میرے حضور سیدی ضیاء الامت نے دین کا باغ لگایا۔ آج یہ علماء کا جمع غفیر دیکھے، آپ کو سٹیج پہ نظر آ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ علامہ فضل کریم صاحب، علامہ طارق محمود چشتی صاحب، یہ علامہ غلام ربانی صاحب، یہ غلام مجتبیٰ صاحب، عمران صاحب، علامہ حنیف صاحب، یہ آپ کو جمع غفیر علماء کا۔ اور آج دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ میرے حضور ضیاء الامت کا فیضان ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اور وہ ضیاء الامت آپ کیا تھے؟ میں بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں۔ وہ آپ ایسے تھے، نبی کا دین کیسے پڑھا؟ حضرات گرامی قدر آپ جب مصر میں پڑھتے تھے تو مصر میں آپ کے کلاس فیلو تھے سید زادے تھے۔ وہ سید زادے میں ان کا ایک مضمون تھا، وہ فرماتے ہیں میں ضیاء الامت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ وہ مصر میں پڑھتے تھے، ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں چھٹی گیا ہندوستان میں، میری ماں نے کچھ مجھے پنیاں بنا کر دی، تو میرے دل میں خیال آیا کرم شاہ میرا دوست ہے، میں اس کو بھی ایک پنی دوں۔ کہتے ہیں میں پنی لے کر گیا، عشاء کی نماز کے بعد ضیاء الامت کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر ابھی کرم شاہ تھے، ابھی مقام میں ضیاء الامت پہ فائز ہونا تھا۔ کہتے ہیں میں نے پنی دی نا، آپ نے یوں ہاتھ آگے کیا، میں نے پنی اوپر رکھ دی، آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، میں چلا گیا۔ کہتے ہیں رات گزر گئی، فجر کے وقت ہمارا معمول تھا، ہم اکٹھے مسجد میں جاتے تھے۔ آپ کہتے ہیں جب میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ نظری کے کمرے میں داخل ہوا نا، میری آہ نکل گئی، میں حیران رہ گیا۔ ضیاء الامت کا ہاتھ وہی ہے، پنی وہی ہے، اور بازو پہ چونٹیاں دوڑ رہی ہیں، کیڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ میں اندر گیا، میں نے فٹافٹ ہاتھ بازو کو جھاڑا، جنیے سے وہ چونٹیوں کو جھاڑا، چونٹیاں نیچے گئیں۔ میں نے جھنجھوڑ کے کہا وہ کرم شاہ جی یہ کیا ماجرا ہے؟ چونٹیاں دوڑ رہی ہیں، ساری رات گزر گئی ہے، پنی وہی ہے، نہ پنی کا علم ہے نہ چونٹیوں کا علم ہے۔ آپ نے جو جملہ بولا وہ آپ کی نظر کروں گا، سبحان اللہ بولیے گا۔ آپ نے کہا شاہ جی جو میں کتاب پڑھ رہا تھا نا، اس میں میرے مدینے والے کی عظمت کا باب آیا تھا، میں نبی کی زلفوں میں ایسا گم ہوا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، رات ساری گزر گئی ہے۔ محمد کرم شاہ دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، کہتے ہیں میں ایسا محو ہوا، ایسے حضور کی زلفوں میں، حضور کے چہرے کے حسن میں گم ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یار کا چہرہ سامنے ہے، میں پڑھ رہا ہوں ادھر یار کا دیدار کر رہا ہوں۔ اس انداز میں ضیاء الامت نے پڑھا، اور پڑھ کے دنیا والوں کو آپ نے پڑھایا۔ اور جب آپ کسی پیر کے دروازے پہ جاتے تھے نا، آپ کہتے تھے پیرو میں آپ سے پیسے لینے نہیں آیا، نذرانے نہیں لینے آیا، میں آپ سے اتنا کہنے آیا ہوں ایک بچہ مجھے دو، میں اس بچے کو نبی کا دین پڑھوں گا، وہ عالم بنے گا، آنے والی تمہاری نسلیں بھی سمجھ جائیں گی۔ تو دوستو پھر یہ فیضان دنیا میں چلتا چلتا یہ دنیا کے کونے کونے میں فیضان ضیاء الامت پہنچا۔ اور الحمدللہ آج علامہ غلام نبی صاحب، ان کے بیٹے علامہ غلام مجتبیٰ صاحب، جنہوں نے اسی در سے، اور خوشی کی بات ہے آج ان کے 2 اداروں کے استاد، وہ لاہور میں بھی پڑھتے رہے، علامہ فضل کریم صاحب انتہائی سینئر مدرس، اور یقین جانو آپ کے اس گاؤں جنڈے والے کے یہ ایسے ہیرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اگر ان کے شاگرد آپ دیکھیں نا، ان کے سینے میں علم کا ایسا سمندر ٹھاٹے مارا ہے، بندہ حیران ہوتا ہے۔ جن کے شاگردوں کا یہ حال ہے ان کا اپنا کیا حال ہوگا۔ حضرات ان کے پاس پڑھا، ان کے دوسرے استاد علامہ طارق محمود چشتی صاحب، وہ بھی سٹیج پہ موجود ہیں خواص پور کی سرزمین پہ، اور یہ ادارہ اسی ادارے کے تحت جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اپنی منازل کو طے کرے گا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری مقبول و منظور فرمائے۔ جو چند ٹوٹے پوٹے کلمات میں نے بولے ہیں اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ آؤ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرو، اپنے بچے بھیجو، آج یہ بچے آپ کو حفظ کے نظر آ رہے ہیں، آپ بھی اپنی اولادوں کو بھیجو، ان کے سینے میں حضور کے
دین کا نور داخل کرو تاکہ قیامت کے دن جب آپ الصراط سے گزرو وہ نور آپ کے لیے ایسی روشنی وہ ثابت ہو کہ حضرات گرامی قدر آپ چلتے مچلتے جو ہے پل صراط کو عبور کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس کا ایک ہی ذریعہ آؤ حضور کے دین کے خادم بن جاؤ. میرے نبی کے غلاموں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ ہمارے بیٹے علامہ غلام مجتبیٰ صاحب کو یہ توفیق عطا فرمائے, انہیں استقامت کی دولت عطا فرمائے اور حضرات پورے اخلاص کے ساتھ اللہ انہیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.